ایک تو ہر وقت اللہ کا ذکر کیا کرو. ذکر کرنے والے لوگ جو ہیں وہ بچ جاتے ہیں، کیونکہ اللہ کا فرمان ہے کہ فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، تم مجھے یاد کرو میں تمہیں. لیکن معنی ہے اس کا یار ایسے نہیں کہ ہم کہیں گے یا اللہ تعالیٰ فرمائیں گے یا مکی کیا، یہ نہیں ہے معنی. معنی یہ ہے فَاذْكُرُونِي بِالطَّاعَةِ أَذْكُرْكُمْ بِالْإِعَانَةِ، تم میری فرما برداری کر کے مجھے یاد کرو، میں تمہاری مدد کر کے تمہیں یاد کروں. یہ معنی ہوتا ہے فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ. ایک تو یہ، اور دوسری بات میں نے کئی دفعہ بتایا ہے، اللہ والے اب بھی ہوں گے لیکن چونکہ ہماری آنکھیں بھی نہیں ہیں اس لیے ہم ان کو دیکھ بھی نہیں سکتے. اب تو قرآن اور حضور کی درود کے ساتھ دل لگا لیں. روزانہ کم سے کم، زیادہ بھی نہیں دے سکتے ہو نا اپنے کام سے، 10 منٹ کے لیے بیٹھ کے قرآن پڑھو اور 10 منٹ حضور پہ درود پڑھو اور ایک تسبیح جو ہے وہ استغفار پڑھو. انشاءاللہ اللہ رحم کرے گا، گاڑی چلتی رہے. حضرت حسین کا چہرہ مبارک، سر مبارک یزید کے پیش کیا. کتاب تاریخی روایات ہے، کوئی حدیث کی بات تھوڑی ہے. تاریخی روایات ہیں اور تاریخی روایات کا کوئی اعتبار ہوتا ہی نہیں. ویسے مجھے آج تک ایک بات سمجھ نہیں آئی، یہ میرا بھائی سب ذاکروں نے رونے کے لیے قصے بنائے ہوئے ہیں. بھئی یزید نے تو قتل کا حکم ہی نہیں دیا تھا، تو وہ کیوں سر منگوا کے دیکھتا؟ کوئی عقل کرو. اس نے حکم دیا تھا ابن زیاد کو اور مروان کو کہ اہل مکہ اور اہل مدینہ اور حسین کو میری بیعت پہ مجبور کرو. اگر وہ مجبور نہ ہوں تو میرے پاس لے آؤ. اس نے تو نہیں کہا کہ قتل کر دو. یہ تو خوش آمدید ہے نا. وہ وفاداری میں آگے بڑھ گئے. اسی لیے یزید نے پھر ابن زیاد کو کبھی اپنے سامنے نہیں کہا نکل جاؤ میری دربار سے. ظالم، میں نے تمہیں کہاں کہا تھا کہ حسین کو شہید کر دو؟ تمہیں پتہ ہے کہ حسین کون ہے؟ ابن علی ہے، علی ابن ابی طالب ہے، ابی طالب ابن ابی سفیان ہے، اور میں کون ہوں؟ ابن معاویہ، اور معاویہ ابن ابی سفیان تو قریبی رشتہ دار ہیں. تو یہ تاریخی باتیں ہیں، ہمیں تو بھائی کوئی اعتبار نہیں کہ کوئی ایسا کیا ہوگا، سر لے گئے ہوں گے، پھر جناب جسد کو اور سر کو کٹھا کیا گیا ہوگا، پھر سر نے کبھی نیزے پہ قرآن پڑھا ہوگا. سب باتیں ہیں جن کا حقیقت سے کوئی تعلق. مظلوم ہیں، شہید ہوئے، یہ تھوڑی بات ہے. بچوں کے ساتھ شہید ہو گئے، اس سے بڑی قربانی کیا ہو سکتی؟ اجتماعی دعا جو کرتے ہیں کوئی حرج نہیں، لیکن افضل یہی ہوتا ہے کہ ہر آدمی اپنے اپنے لیے دعا کرے. لیکن اگر نماز کے بعد اجتماعی دعا بھی کر دی جائے تو مختلف حدیثوں کو جمع کر کے علماء نے مسئلہ نکالا ہے کہ ایک تو ہر نماز کے بعد دعائیں قبول ہوتی ہیں، اور دوسرا یہ بھی حضور کا فرمان ہے کہ ید اللہ علی الجماعہ، اللہ کا ہاتھ جماعت پہ ہوتا ہے. اور یہ بھی حکم ہے کہ جتنا جماعت بڑی ہوگی اتنا فیض زیادہ ہوگا. اور یہ بھی حدیث ہے، حضور اللہ فرماتے ہیں میرے بندے ان ذکرتنی فی نفسک، اگر تم نے مجھے اپنے اندر یاد کیا میں بھی تمہیں اپنے اندر یاد کروں گا. وَإِن ذَكَرْتَنِي فِي مَلَئٍ، اگر تم نے مجھے کسی جماعت میں یاد کیا تو میں اس جماعت سے بہتر جماعت میں تمہیں یاد کروں. تو مانا کہ جماعت میں ذکر کرنا ثابت ہے. اس لیے چھوٹی چھوٹی باتوں پہ ضد نہ کیا کریں. اب ہم جس دور سے گزر رہے ہیں نا، یہ بڑا مشکل دور ہے. اس وقت یہودیت اور قادیانیت کا پوری دنیا پہ کنٹرول ہے.
ہم تو کچھ بھی نہیں. تم ابھی تک انہی مسئلوں میں لڑ رہے ہو کہ ہاتھ اٹھائیں نہ اٹھائیں، کٹھی دعا مانگیں نہ مانگیں. کیا بات ہے؟ کبھی مانگ لی کبھی نہ مانگی، بس. احرام کی حالت میں جب عورت نے طواف کر لیا، صفا مروہ دوڑ لی، اپنے بال کاٹ سکتی ہے؟ کاٹ سکتی ہے. مرد بھی اپنے سر پہ اس طرح پھیر سکتا ہے. عمرہ کسی اور کے لیے اگر عزیز و اقارب ہیں فوت ہو گئے، ان کے لیے ہو سکتا ہے. طواف کے نفل نہیں ہوتے، 2 رکعت واجب ہوتی. وہ 2 رکعت واجب الطواف جو ہے، افضل یہ ہے کہ مقام ابراہیم کے پیچھے پڑھی جائے. وہاں جگہ نہ ملے حتیم میں پڑھی جائے. حتیم میں بھی جگہ نہ ملے تو پورے مطاف کا جو میدان ہے اس میں پڑھی جائے. وہاں بھی نہ ملے تو پوری مسجد الحرام میں جہاں مرضی آئے پڑھ لیں. احرام کی حالت میں اگر کسی نے خوشبو لگا لی اور وہ خوشبو ایک عضو کامل پہ لگی، یعنی پورے ہاتھ کو لگا لی یا پورے چہرے کو لگا لی، تو دم پڑے گی. اگر سارے ناخن کاٹے ہیں احرام کی حالت تب بھی دم پڑ جائے. دم کا معنی یہی ہوتا ہے کہ ایک بکری لے کر ذبح کر کے اس کا گوشت جو ہے وہ غریبوں کو دے دو. لیکن آج کل چونکہ آپ لوگ واقف نہیں ہوتے، اس لیے بہتر یہ ہوتا ہے کہ یہاں بڑی بڑی جمعیات خیریہ بنی ہوئی ہیں، ان کو جا کے دم کے پیسے جمع کرا دو. وہ خود بھی ذبح کریں گے اور خود ہی تقسیم کریں گے. تم جو ذبح کر کے وہاں پھینک آتے ہو نا، وہاں کھڑے ہیں ہمارے بھائی، اسی وقت بیچ دیتے ہیں. بعد دم کے بکرے کو 50-100 ریال لے کے بیچ دیا. لیکن تمہارا تو دم ضائع ہو گیا، فقیروں کو تو ملا ہی نہیں. یا کسی مدرسے میں جمع کرا دو. فرض یا سنت نماز کی نیت ضروری ہے. نیت کے بغیر تو کوئی عمل ہوتا ہی نہیں. انما الاعمال بالنیات، ہر عمل کے لیے نیت ضروری ہے. نیت نہ ہو نہ طواف ہوگا، نہ نماز ہوگی، نہ سنت ہوگی، نہ وتر ہوگا. سید کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں؟ نہیں دے سکتے. سید کے لیے زکوٰۃ، چونکہ زکوٰۃ گویا کہ ایک قسم کا لوگوں کے مال کا میل ہے، تو اللہ نے حضور پاک کے خاندان کو اس سے محفوظ رکھا. انگوٹھی پہننا جائز ہے، بالکل جائز ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ وہ چاندی کی ہو، سونے کی نہ ہو. اس میں اگر کوئی پتھر پہنے وہ بھی جائز ہے، کوئی منع نہیں ہے. لیکن وہ پتھر نفع نقصان کے مالک، لوگوں کا رواج ہے نا، اور جی یہ پتھر کے اعداد میرے نام سے ملتے ہیں، یہ پہنوں گا نفع ہوگا، یہ پہنوں گا نقصان ہوگا. یہ عقیدہ رکھنا شرک ہے. نفع نقصان صرف اللہ کے ہاتھ میں ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ چاہے تو عطا فرمائے، نہ چاہے تو نہ عطا. اچھا، جتنے لوگ انگوٹھیاں نہیں پہنتے ان کا کیا بگڑ جاتا ہے؟ اور جن لوگوں نے 5 انگوٹھیاں پہنی ہوئی ہیں ان کو کون سے جناب رقبے مل گئے ہیں؟ وہی جو دھمال کھیل کے بھیک مانگ رہے ہیں. گلے میں بھی لوہے کے کڑے ابھی سے ڈال رکھے ہیں تاکہ فرشتوں کو تکلیف نہ ہو. حرم کے جوتے استعمال کر سکتے ہیں؟ نہیں کر سکتے. بغیر اجازت کسی کی چیز استعمال کرنا جائز نہیں ہے. ہاں، جو پھینک دیتے ہیں اگر دیکھتے ہیں آپ یہ ضائع ہو جائیں گے وہ استعمال ہو سکتے ہیں. کہتے ہیں کہ ایک آدمی نے 2 اسٹام طلاق کے لکھوائے. گواہ تو خیر نہیں ہے، وہ کہتے ہیں میں نے طلاق نہیں. میرا بھائی بات ہے، اگر اس نے طلاق لکھوائی، دستخط کیے اور منہ سے بولا تب تو طلاق ہوگی. اگر صرف منشی نے کہا کہ لکھ کے رکھ لو، لکھ کے رکھ لیا، اسے نہ بولا ہے نہ دستخط کیے ہیں، پھر کوئی طلاق نہیں. اب یہ معاملہ اس کے اور اللہ کے درمیان میں ہے. ہو سکتا ہے کہ وہ طلاق دے چکا ہو تو آئندہ پھر حرام کھاتا رہے گا، اور اگر طلاق نہ دی ہو تو زبردستی اس کی بیوی کو کیوں گھر سے نکالا جائے؟
اس لیے یہ معاملہ اس کے اور اللہ کے درمیان میں ہے۔ لکھوانا جو ہے، لکھنے والا بھی کوئی اور ہے، جب تک خود حکم نہ، حکم دیا لکھو میں نے اپنی بیوی کو 3 طلاق دیا، پھر ہو گئی۔ میں جنگ کے علاقے میں مویشیوں کا کاروبار کرتا ہوں۔ شیعہ لوگ جو ہیں ان سے بھی لین دین ہے، کاروبار ہے، اور تو کوئی کاروبار تو میرا بھائی کافروں سے بھی ہو سکتا ہے۔ اب ساری دنیا کا کاروبار جو ہے وہ یہودیوں سے نہیں ہے، وہ نصرانیوں سے نہیں ہے، تمہاری ہر چیز تو باہر سے آتی ہے، تو وہ کر سکتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں، کھانا بھی کھا سکتے ہیں، لیکن کوشش کیا کریں کہ ان سے تعلق نہ ہو، دل کا تعلق نہ ہو۔ معاملات اور مدارات جائز ہے، لیکن موالات جائز نہیں ہے کہ شیعہ سے تعلق رکھا جائے۔ وہ صحابہ کا دشمن ہو، صحابہ کو گالیاں دیتا ہو اور ہم اس کو دوست سمجھیں، یہ بات غلط ہے۔ باقی کاروبار تو دنیا کے اندر سب کے ساتھ کیا جا سکتا ہے، اور آج کل تو ساری دنیا کا کاروبار ہے ہی کافروں کے ساتھ۔ اللہ معاف کرے، ہماری تو اتنی بڑی بدقسمتی ہے کہ ہم ان کے ایک پیپسی کولا یا کوکا کولا یا مرنڈا یا سپرٹ یا ایک اس کا توڑ نہیں بنا سکے آج تک مسلمان۔ اب اس کا کیا علاج ہے؟ یہ میٹیریل سارا ان کا ہے، ہم تو صرف پانی ڈالتے ہیں۔ ہم نے جو فیکٹریاں لگائی ہوئی ہیں وہاں صرف پانی ہوتا ہے اور سیل کرتے ہیں، اصل میٹیریل اسی لیے تو ذائقہ نہیں بدلتا نا، ہر جگہ کا ذائقہ ایک ہے کیونکہ اندر کا میٹیریل ایک ہے۔ اسی طرح جتنے بڑے بڑے ہوٹلوں میں بروسٹ بنتے ہیں، باربیکیو بنتے ہیں، ان کا بھی جو مسالہ ہے نا، جو میٹیریل ہے وہ وہیں سے آتا ہے، ہم صرف اس کو لگا کے آگ پہ سینک دیتے ہیں۔ اس لیے میرا بھائی آج کل تو اللہ معاف کرے، الا قلیل من عبادی الشکور، بہت تھوڑے بندے ہوں گے جو اس دور میں بھی صحیح معنی میں عقل حلال کھاتے ہوں گے، اس زمانے میں بھی وہ حلال اور حرام کی تمیز کرتے ہوں گے۔ ہمارا تو آپ کیا ہے، ہم حج کر رہے ہیں، داڑھی بھی مڈا رہے ہیں، سگریٹ بھی پی رہے ہیں، حضور کے روضے کے سامنے بھی کھڑے ہیں، کملی والا میری جان قربان ہے، داڑھی میں نہیں رکھ سکتا، یہ میرے لیے مشکل ہے، بیوی ناراض ہوتی ہے، اس کا کیا علاج ہے؟ یہ دیکھ رونق ہے، میلہ ہے، حج وج نہیں ہے، نہ عمرہ ہے۔ وہ اور لوگ تھے جو اللہ کے لیے آتے تھے، اللہ کے گھر کے لیے آتے تھے، وہ عرفات آتے تھے، وہ طواف کرتے تھے، ان کے حج کے اگر حالات کو سامنے رکھے تو معلوم ہوتا ہے کہ ہم نے تو حج کیا ہی نہیں۔ ایک ایک چیز کا خیال کرتے تھے کہ حرام تو نہیں ہے اس میں۔ ہم نے اپنے بزرگوں کو دیکھا ہے، اگر کسی نے کچھ دیا تو پوچھا بھائی یہ زکوٰۃ ہے، صدقات ہیں، یہ ہدیہ ہے؟ نے کہا جی نہیں، یہ زکوٰۃ ہے، پھر مدرسے میں جمع کرا دو، صدقہ ہے پھر مدرسے میں جمع کرا دو، ہدیہ ہے تو قبول کر لے۔ لیکن اگر دماغ میں تھوڑا سا بھی شک ہوتا نا کہ یہ افسر ہے، ملازم ہے، پولیس والا ہے، تو اس سے ہدیہ بھی نہیں لیتے تھے کہ اس کے پاس کہاں سے پیسے آ گئے کہ ہدیہ دینے آیا ہے، صاف بات ہے کہ رشوت کے پیسے۔ اس لیے وہ دعا کریں اللہ ہمارے حال پہ رحم کرے، بس حالات بہت مشکل ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم فی العالمین انک حمید مجید۔ اللہم انا نشہد بانک انت اللہ لا الہ الا انت الاحد الصمد الفرد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد، لا الہ الا انت سبحانک انا کنا من الظالمین، لا الہ الا اللہ الحلیم العظیم، لا الہ الا اللہ رب العرش العظیم، لا الہ الا اللہ رب السماوات ورب الارض ورب العرش الکریم۔ حسبنا اللہ لدیننا، حسبنا اللہ لدنیانا، حسبنا اللہ لما ہمنا، حسبنا اللہ لمن بغى علینا، حسبنا اللہ لمن حسدنا، حسبنا اللہ لمن کادنا بسوء،
حسبنا اللہ عند الموت، حسبنا اللہ عند القبر، حسبنا اللہ عند المسائل، حسبنا اللہ عند الصراط، حسبنا اللہ عند الحساب، حسبنا اللہ عند المیزان، حسبنا اللہ عند الجنة والنار، حسبنا اللہ عند اللقاء، حسبی اللہ لا الہ الا هو علیہ توکلت و الیہ انیب، رضینا باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبی و رسولا۔ یا اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما، یا اللہ ہماری ظاہری باطنی روحانی جسمانی بیماریاں پریشانیاں دور فرما، یا الہ العالمین بے حیاؤں کو حیا عطا فرما، بے اولادوں کو اولاد صالح عطا فرما، جن کی اولادیں ہیں ان کو صالح بنا، یا اللہ بے روزگاروں کو روزگار عطا فرما، قرض داروں کے قرض عطا فرما، یا اللہ جن کے رزق میں تنگی ہے برکتیں عطا فرما، یا اللہ ہمیں مانگنا بھی نہیں آتا بغیر مانگے عطا فرما، یا اللہ جتنی دنیا میں مسجدیں ہیں مدرسے ہیں دین کے ادارے ہیں دین کے افراد ہیں دین کی جماعتیں ہیں ان سب کی قدم قدم پہ حفاظت فرما، یا اللہ مسلمان جس ملک میں ہیں فلسطین میں ہیں شام میں ہیں عرب میں ہیں عجب میں ہیں افغان میں ہیں ان کی جان مال آبرو عزت کی حفاظت فرما، یا اللہ بلد الامین کو قیامت تک ہر فتنے سے محفوظ فرما، یا اللہ اس بلد الحرام کو قیامت تک ہر فتنے سے محفوظ فرما، یا اللہ پاکستان کی حفاظت فرما۔ صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وبارک وسلم علیہ۔